बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ट्रू स्टोरी में एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और मेरे साथ हस्ब रिवायत मौजूद हैं मोहम्मद शहजाद अमान। सबसे पहले उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। शहजाद अमान, आजकल देखा जा रहा है कि हर काम ही डिजिटल होता जा रहा है और हर काम जो है वो ऑनलाइन होता जा रहा है। फिजिकली भी बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो खरीदो फरोख्त होती थी या किसी भी चीज़ की प्रमोशन की जाती थी, एडवर्टाइजमेंट होती थी, लेकिन अब वो सारे काम ऑनलाइन जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि भी इस वक्त आईटी का दौर है और हर शख्स जो है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है और उसमें मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन ऐप्स की वजह से ही बहुत सारा फ्रॉड जो है वो भी इस वक्त ऑनलाइन हो रहा है। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह के फ्रॉड्स हैं जो बहुत आम हो चुके हैं, जिसकी वजह से शरीफ शहरी और कुछ लालची शहरी जो हैं, इन फ्रॉडियों के हाथों जो है वो अपनी मताए अजीज जो हैं वो लुटवा रहे हैं। शहजाद अमान, कहाँ से आगाज़ करेंगे? सबसे पहले कौन सा फ्रॉड जो है वो आप बताएंगे नाज़रीन को? जी मंसूर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जब आप नेट खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, तो आपके सामने सबसे पहले एक ऐड आता है कि आप लोन लें हमारे से। ऑनलाइन लोन देते हैं, 10,000 लें, बड़ा कॉमन है, बहुत 5,000 लें, 10 लें, 20 लें, आपको फौरी तौर पे सेंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, उनका तरीकाकार ये होता है कि वो आपको लोन सेंड करते हैं, आप उनसे लोन लेते हैं, वो आपको कहते हैं जी आप इतने पैसे दें और आपको इतने पैसे इसके साथ मतलब कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन तय कर जी देते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर 10,000 लोन में लेता हूँ जी तो एक उन्होंने मखसूस हाँ जी, रकम रखी भी 15,000 या 16,000 वो मुझे आपने वापस वापस करने देना है। होंगे। हाँ जी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मंसूर, मैं आपको ये बताऊं कि ये बड़े अफसोस की बात है कि एक बड़ा सख्त लॉ बनाया गया है इसके ऊपर सूद के हवाले से। तो ये देखें, ओपन ये काम कर रहे हैं, ओपन एक नहीं हजारों एप्स जो है वो बनाई गई हैं और लोगों को पैसे देते हैं सूद के ऊपर और लोगों को फंसाते हैं। उसके बाद जब कोई बंदा पैसे नहीं वापस कर सकता तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। यकीनन जाहिर है सूद का मामला ही ऐसा ना। जी, तो वो उसके बाद क्या करते हैं, इनको एक पास एक ऐसी ऐप है कि आप अगर ये पैसे लेंगे तो आपके वो नंबर से आपकी फैमिलीज, आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब के नंबर निकाल लेंगे। उनके नंबर निकाल के और उनको कॉल करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, बदतमीजी करेंगे। लेकिन किस हवाले से बदतमीजी करेंगे? जब ये मैं फर्ज करें कि भी मैंने लोन लिया और मैं वापस नहीं कर रहा, तो मेरे मोबाइल से जितने मेरे फैमिली फ्रेंड्स के नंबर्स हैं जी वो ये जो है उसको जो है हासिल कर लेंगे और फिर उन पे राब्ता करके कि मेरे नाम से हवाले से ब्लैकमेल करेंगे या मुझे शर्मिंदा करने के लिए उन तक जो है वो पहुंचाएंगे कि यार ये पैसे वापस नहीं जी, ये बदतमीजी करेंगे कि ये इन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं तो ये वापस नहीं दे रहे। ठीक है, उधार पैसे लिए हैं। तो भाई उनका तो कोई कसूर नहीं है ना, आपने उनसे पूछ के तो पैसे नहीं दिए। मंसूर, आपकी एक देखे ना, एक तो आपकी इज्जत खराब, मतलब आपके सारे रिश्तेदार और दोस्तों को सारे नंबर उनको, यानी कि उन्होंने अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी रकम को महफूज करने के लिए, जो जाहिर है कि हर शख्स को जो है वो अगर वो कर्जा दे रहे हैं तो पता ही नहीं है कि वो शख्स क्या है, उसका करैक्टर कैसा है, काबिल भरोसा है भी या नहीं है। और फिर उन्होंने ये टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि उसको शर्मिंदा करते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, ताकि जो है वो इस वजह से जो है वो लोन का जो है पैसा जो है वो वापस करते। जी बिल्कुल, देखें आप के गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा कि सरेआम वो अपने ऐड चला रहे हैं और सूद पे पैसे दे रहे हैं। अगर तो ये जो साइबर विंग है उसका क्या कहते हैं, ये डोमेन में नहीं आता कि भी अगर इस तरह के एड्स अगर चल रहे हैं ऑनलाइन, मैं और आप अगर देख रहे हैं और मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं, तो जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं तो वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक कोई एप्लीकेशन ना दे। मंसूर, अगर आप साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम में देखें, अगर आपके 10,000 रुपये है, आप गरीब बंदे हैं तो आपने वो लोन लिया है ना, आपके हालात खराब है तो आपने लिए ना लोन। अगर आप साइबर क्राइम की बात करें तो फिर आप वहाँ साइबर क्राइम में जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसके पेशी जो जब वो बुलाएंगे, जो प्रोसेस है वो अगर आप नहीं पूरा करेंगे तो कैसे कार्रवाई होगी? बिल्कुल ठीक तो है। वो एक गरीब बंदे ने 5-10,000 रुपया लोन लिया तो वो कैसे धक्के खाए साइबर क्राइम के? वक्त निकाल के वहां पर जाना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट मौजूद जरूर है, उससे परसू जरूर करना चाहिए कि भी किस तरीके से जो है वो फ्रॉड हो रहा है। जैसे शहजाद, ये तो एक हो गया कि भी
آن لائن فراڈ کر رہے ہیں, رقم دیتے ہیں, پھر اس میں طے کرتے ہیں کہ بھی آپ نے واپس اتنے کرنے ہیں, وہ نہیں کرتے ہیں, تو پھر اس طریقے سے وہ اپنی رقم کو محفوظ کر رہے ہیں اور یہ کاروبار چلا رہے ہیں اور ایڈ چلتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کس نوعیت کا جو ہے وہ فراڈ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ منصور دیکھیں تو آپ نیٹ پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں کہ ایک ایپ بنائی جاتی ہے کہ جی آپ اس پہ اتنے ہزار انویسٹ کریں تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. ایسے ہی ہمارے ایک نیبر ہیں, انہوں نے ایک لڑکی تھی جو کہ بیچاری کو طلاق ہو چکی تھی, اور اس نے اپنے بچے کے لیے آن لائن یہی ایک ایڈ دیکھا تو اس نے کہا جی میں بھائی یہ کام کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس میں پیسے انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. تو اس بچی نے کیا کیا, اس نے اپنے رشتہ داروں سے 5,000 ہزار 10,000 ہزار روپیہ اکٹھا کر کے 50,000 روپیہ انویسٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا جی 50,000 انویسٹ کریں تو آپ کو 10,000 منتھلی آپ کو ملے گا. تو انہوں نے ایک مہینے 10,000 دیا, دوسرے مہینے پھر 10,000 دیا, تیسرے مہینے پھر دے دیے پیسے, اپنا اعتماد بحال کیا رقم دے کر. جی بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں, آپ مزید اور پیسے اس میں انویسٹ کریں تو آپ کو بڑی رقم آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس بچی نے اور بھی پیسے اکٹھے کر کے وہ انویسٹ کیے, اور اس کے بعد وہ ایک NGR کی نام کی کمپنی ہے جو کہ آن لائن یہ ایک بزنس کر رہی تھی, اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میں نے وہ جتنے بھی اس کے متاثرین ہیں میں نے ان سے بات کی تو وہاں اس میں ایسے متاثرین تھے جنہوں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے, اپنے پلاٹ بیچ کے وہاں انویسٹمنٹ کی کہ ہمیں اتنا پیسہ واپس ملے گا. آپ یہ دیکھیں کہ بھی یار فراڈ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, لیکن اس کی نوعیت تھوڑی سی بدلتی رہی ہے. جی. اب چونکہ آن لائن کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, اس لیے وہی فراڈیے جو ہیں وہ اب آن لائن میں آ کے تو لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی متاع عزیز جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں, ان کو غیر محفوظ کرتے جا رہے ہیں. شہزاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک لالچی لوگ موجود ہیں اس طرح کے فراڈ کل بھی ہوتے رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو اس میں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بھی اس لڑکی کو بھی یا اس خاتون کو بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ بیوہ ہیں اور انہوں نے اپنا روزگار کا سلسلہ بہتر کرنے کی نیت سے دوست احباب سے, رشتہ داروں سے تھوڑی تھوڑی رقوم اکٹھی کر کے تو ان کو جمع کروائی اور انہوں نے پروفٹ دینا بھی شروع کر دیا. پھر ایسی ان کے جال میں پھنسی کہ انہوں نے لاکھوں روپیہ بھی وہاں پر جمع کروا دیا, اور اس کے بعد وہ نوسر بعد جو ہے وہ وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات تو یہ کہ مجھے اور آپ کو کیا یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یار یہ کیسے اتنے اچھے انسان یہاں پر اس دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں اور ان حالات میں ہو سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکیں. دیکھیں یہ لالچ کی بات تو آپ نے کی, کچھ ایسے بھی ہے, کچھ لالچ بھی ہے اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ نوکری ہیں باہر, نہ کاروبار ہیں, حالات ہمارے ملک کی حالات مہنگائی کا طوفان ہے, اور اس بنا پہ لوگ یہ ایسے کام کرتے ہیں کہ چلیں یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے تو ہو سکتا ہے ہم یہ پیسے انویسٹ کریں تو چلیں ہمیں ہماری قسمت بدل جائے, ہمارے گھر کے حالات کچھ چینج ہو جائیں. جی بالکل. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیتو پاکستان کے حوالے سے بھی بڑا فراڈ ہوا, لاکھوں روپے کا فراڈ ہوا. جی آپ کی گاڑی یہ پروگرام کافی چونکہ دیکھا جا رہا تھا اور لوگوں کو گفٹ دیے بھی جاتے تھے مختلف برانڈز کی طرف سے اس پروگرام کے تحت, اور اسی نام سے بھی لوگوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا. جی ایسے وہ کال کرتے ہیں کہ آپ کا ایک گاڑی نکلی, آپ کے اتنے پیسے نکلے ہیں. آپ دیکھیں ایک مجھے فیملی ایسی ملی کہ جس کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے گھر کی صفائی کریں, آپ اس کو اچھے طریقے سے سیٹنگ کریں, کیونکہ جیتو پاکستان کے حوالے سے جیتو پاکستان کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آ رہے ہیں, ARY کے ڈائریکٹر آ رہے ہیں, آپ کو خود گاڑی دیں گے. حالانکہ ARY کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف پروگرام کی حد تک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ARY فراڈ کر رہا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ فراڈیے جو ہیں یہ اچھا, پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ یہاں نہیں بیٹھے, پاکستان بیٹھ کے فراڈ نہیں کرتے, یہ دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے فراڈ کرتے ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں جی پاکستان میں نہیں, بیرون ملک بیٹھ کے یہ فراڈ کر رہے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ جی بیرون ملک نہیں, یہ مطلب کہ ہوتے پاکستان میں ہیں لیکن علاقہ غیر میں بیٹھتے ہیں, اور سم بھی ان کی کسی اور کے نام ہوتی ہے, اور یہ آپ کو کہیں گے جی آپ کی کرولا گاڑی نکلی ہے, وہ اتنے لاکھ کی گاڑی ہے, اس پہ ٹیکس اتنا پڑتا ہے, تو آپ ایسا کریں 50,000 سینڈ کریں اور ہم گاڑی لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. یعنی کہ آپ کو کہنے کا مطلب کہ سادہ لوگ اور بہت سارے جو ہیں لالچی لوگ جو ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. جی تو شہزادوان اس میں سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بھی اتنی اویئرنیس ہونے کے باوجود میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا, آپ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ فراڈ ہوا, لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے وہ کس طریقے سے ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے ان کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں.
جی بالکل منصور، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو لوٹتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو بیچارے غریب ہوتے ہیں، جن کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے پتہ نہیں کتنی مشکل سے وہ پیسے اکٹھے کر کے ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ چلیں شاید ہو سکتا ہے ہمارا واقعی نام نکلا ہو، اور پھر یہ ویڈیو بنا کے سینڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا ایڈریس ہے، اور یہ آپ کا نام نکلا ہے، پورا سرٹیفکیٹ بنا کے وہ ان کو سینڈ کرتے ہیں، اور اگلا بندہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی کوئی کمپنی ہے جس پہ ہمارا نام نکلا ہے۔ تو وہ غریب بندہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ پیسے سینڈ کرے گا۔ فراڈیا جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ایپناٹائز کر دیتا ہے جس کو بھی اس نے جال میں پھنسانا ہوتا ہے کہ بھی اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ فراڈیا جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں اور ہزاروں روپے کا لوگ نقصان کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم لوگوں کو جو انفارم کرنا چاہتے تھے کہ بھی اس طرح کے لوگوں کے جھانسے میں کبھی نہ آئیں، اور کوئی شارٹ کٹ تلاش نہ کریں، اپنے رب سے مانگیں، اور کبھی بھی کسی بھی انعام کی صورت میں جو آپ کو پیغام ملتا ہے اس پر یقین نہ کریں، تاکہ آپ ان لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں اور مختلف قسم کے فراڈ سے اور نقصان سے بچیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹرو سٹوری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ مجھے محمد منصور ممتاز اور شہزاد ابان کو اجازت دیجیے، نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔